ایک واقعہ بڑا مشہور آپ کے دور کا ملتا ہے. دور دراز سے ایک تاجر بڑا عمدہ کپڑا لے کر آیا، بہترین کپڑا بنا کر، اپنا سارا سرمایہ لگا کر. بادشاہ وقت، کیونکہ بغداد اس وقت کیپٹل بھی تھا، یہ حکومت کی شہروں میں سب سے بنیادی شہر تھا. وہاں پر اکثر تاجرین اپنے مال کو لا کر بیچتے. تو بادشاہ وقت کی نیت سے اس نے وہ کپڑا تیار کیا تھا، اور یہ خیال تھا کہ جب میں بادشاہ کو لے جا کر یہ کپڑا دوں گا، عمدہ کپڑا ہے، تو بادشاہ مجھے اس کا بہترین بدلہ دے گا، جس سے میں اپنے گھر کو خوب سنوار لوں گا. برادران عزیز، جب وہ کپڑا لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا، دارالحکومت ہے بغداد، وہاں پر پہنچا، بادشاہ سے ملاقات کی، اپنا کپڑا بتایا. کپڑے کو بادشاہ نے ملاحظہ کیا، کپڑا تو بڑا عمدہ تھا. جب ناپا گیا تو کپڑا چھوٹا پڑ گیا. بادشاہ کے لباس کے لیے جتنا کپڑا چاہیے تھا اس سے وہ چھوٹا ہو گیا کپڑا. بادشاہ وقت ہے، اس نے کہا جب میری ضرورت کا نہیں ہے تو میں کپڑا کیوں لوں گا، مجھے تیرا کپڑا نہیں چاہیے. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حال ہے، میں نے زندگی بھر کی پونجی ساری، اپنا سرمایہ سارا اس کپڑے کو بنانے میں لگا دیا، نقش و نگار بھی نکال دیا ہے، خوب عمدہ کام بھی کیا ہے، خوب اس کے اندر جو ہے نا میں نے قیمتی چیزوں کو لگا دیا، یہی مقصد سے کہ بادشاہ وقت خرید لے گا، مجھے اچھا دام دے گا. اب اگر بادشاہ نہ لے تو کون لے گا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بغداد جو ہے یہ صرف ایک بادشاہ کا شہر نہیں ہے، یہاں پر بادشاہ ولایت بھی رہتے ہیں. اگر ظاہری بادشاہ نے تجھے ٹھکرا دیا تو اس بادشاہ کے پاس جا جو روحانی بادشاہ ہے، جن کی بادشاہت لوگوں کے دلوں پہ ہے. لوگوں نے پیرانے پیر کے پاس بھیجا. پیرانے پیر سرکار نے جب معاملے کو ملاحظہ کیا، اس کے دکھ، اس کے درد کو سنا، تو نہ کپڑے کو ناپا، نہ کوئی اور تقاضا اس سے ہوا. اس نے آپ سے پوچھا کیا قیمت کیا ہے، کیا قیمت تو نے طے کی؟ سے قیمت دے دی جائے. قیمت عطا ہو گئی، اس کی تکلیفوں کو دور کر دیا گیا، اس کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیا گیا، اور اسے راحت و سکون عطا کیا گیا. کچھ دن گزر گئے، بادشاہ کو اچانک خیال آیا کہ وہ جو کپڑا تاجر لے کر آیا تھا میں تو نہیں خریدا، کس نے خریدا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت پیرانے پیر نے خریدا. حضرت پیرانے پیر نے اس کو خرید لیا. بادشاہ کہنے لگا کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو میرے جسم کا جو انداز ہے، خد و خامت ہے، پیرانے پیر حضرت عبدالقادر جیلانی کا بھی خد و خامت کا انداز ویسے ہی ہے. اگر وہ کپڑا میرے لیے چھوٹا تھا تو ان کے لیے بھی چھوٹا ہے، پھر انہوں نے کیوں خرید لیا، پھر وہ لباس کیسے بنایا؟ تو حضرت پیرانے پیر نے جب اس کا لباس بنایا، درزی نے کہا کہ ایک پائچہ آپ کے لیے، ایک آستین یا پائچہ کم پڑ رہا ہے. حضرت پیرانے پیر نے کہا کہ وہ جو ٹاٹ ہے نا اس کو لگا دیا. قیمتی، سب سے قیمتی کپڑے کے ساتھ حضرت پیرانے پیر نے ٹاٹ کو لگا دیا، اور وہ کپڑا زیب تن کر کر بتا دیا کہ کپڑے سے عزت نہیں ہے، شخصیت سے عزت ہوتی ہے. کپڑا تن ڈھانکنے کے لیے ہے. اس کپڑے کو خریدنے کا مقصد جسم کی تزیین نہیں تھی، جسم کا خوبصورت بنانا نہیں تھا، بلکہ اس تکلیف دہ کی تکلیف کو دور کرنا تھا.